لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں معرفت امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور مسلسل آپ تمامی حضرات علماء اور واعظین سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور یہ جو حلقات اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے، یہ اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ امام حسین علیہ السلام کے ان ایام میں، کہ جنہیں ایام عزا کہا جاتا ہے، اس میں ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے درمیان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشترک، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں ابھر کے آ سکتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں سامنے ہمارے کچھ سوالات ابھر کے آتے ہیں. وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے درمیان وہ کیا وجہ مشترک ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ہم یہ کہا جائے کہ یہ دونوں اشتراک رکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات، دونوں درمیان میں وجہ اشتراک، دونوں شخص کا مشترک ہونا کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اگر غور کریں ہم اور آپ اس کائنات میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مرہون منت امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی. اور بہرحال جو آپ اور ہم جس پروگرام کے ذریعے سے روبرو ہیں، یہ بھی حرم امام حسین اور کربلا معلی سے جاری ہے، اور وہاں سے مسلسل مومنین کی خدمت ہو رہی ہے. تو اگر غور کریں تو ہمارا آج کا جو یہ وقت ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری دنیا یہ ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو آج اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا جو دخل ہے وہ امام مظلوم کربلا علیہ السلام کا. محترم ناظرین، آپ نے اگر غور کیا ہوگا کہ جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کی، وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. اگر اس کی جانب بڑھا جائے، اور بہرحال اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے ترجمے کی، چونکہ الحمدللہ علماء واعظین کو سنتے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ترجمہ حل رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں مختصر لفظوں میں اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، پروردگار عالم ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اور جن لوگوں کا پروردگار عالم ولی ہو جاتا ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گمراہی سے، انہیں اندھیروں سے نور کی جانب لے آتا ہے. اگر ہم اس آیت پہ غور کریں اور اس آیت پہ گفتگو کریں تو بہرحال ایک چیز ہمیں ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم مومنین کے لیے جو چیز چاہتا ہے، اور مومنین کے لیے پروردگار عالم ایک اچھائی چاہتا ہے کہ ہر مومن جو صاحب ایمان ہے وہ کہیں سے کہیں تک نقصان میں نہ رہے. اور جب پروردگار عالم مومن کے سلسلے سے اتنا حساس ہے تو پروردگار عالم یہ ہمیشہ چاہے گا کہ مومن کو کبھی گمراہی میں نہ رکھا جائے، مومن کو کبھی اندھیروں کا شکار نہ ہونے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جن ایمان والوں کا اللہ ولی ہوتا ہے ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے، گمراہی سے، خرابی سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف اور اچھائیوں کی طرف لے کر آتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات
انسانیت کے لیے ایک ایسا مشعل ہے، انسانیت کے لیے ایک ایسا سنگ میل ہے، اور انسانیت کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ جس نے انسانیت کو، اور یہ کہا جائے کہ اس انسانیت کو جو پسپا انسانیت تھی، جو دبی ہوئی انسانیت تھی، جو کچلی ہوئی انسانیت تھی، اس کو اس کا شانہ ہلا کر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور بیدار کیا ہے، اور بحیثیت ہادی، بحیثیت رہبر، بحیثیت امام حسین علیہ السلام انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے جو اپنا عزیز ترین وطن چھوڑ کر نکلے ہیں۔ اور اگر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بات کی جائے تو امام کی بھی جو شخصیت، وہ امام آخر اور امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شخصیت بھی امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ امام کی بھی جو شخصیت اس طرح تھی کہ ان کے کاندھوں پر ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اچھے راہ کی طرف اور اچھے راستے کی طرف لے کر جائیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بھی شانوں پر اور ان کے شان مبارک پر یہ ذمہ داری رکھی ہے پروردگار عالم نے کہ وہ انسانیت کو فلاح و بہبودی کی طرف لے کر جائیں۔ اگر ہم اور آپ غور کریں، بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک وہ دن جو قیامت کا اور جو محشر کا دن ہوگا، اس دن ہم ہر ایک امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ تو گویا امام جو ہوتا ہے وہ امت کو آگے لے جانے کا کام اور امت کو صحیح راہ دکھانے کا کام ہے۔ جس طرح سے اگر اشتراک دیکھا جائے تو جس طرح سے امام حسین علیہ السلام زمانے کے رہبر، زمانے کے ہادی، زمانے کی حجت ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کے منتخب شدہ تھے، اسی طرح سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی زمانے کے رہبر ہیں، زمانے کے منجی کائنات ہیں، زمانے کے امام ہیں، اور امام ہونے کی حیثیت سے امام کے شانوں پر بھی وہی ذمہ داری ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شانوں پر تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنی چہیتے وطن سے نکلے ہیں تو امام کے جو نگاہوں میں جو چیز تھی، کیونکہ یہاں پر ایک سوال اور اٹھ سکتا ہے، وہ سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں مدینے سے اور انہوں نے سفر کیا اور اتنا سفر طے کر کے کربلا جیسی زمین کو آباد کیا اور کربلا معلیٰ بنا دیا، تو یہ اس اتنے سفر کا اور اتنی زحمتوں کا، اور ظاہر ہے ساتھ میں بچے ہیں، ساتھ میں خواتین ہیں، اور ساتھ میں بزرگ بھی ہیں، ان کو بھی بلایا گیا، باقاعدہ کچھ لوگوں خط لکھ کر بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے۔ یہ اتنی زحمات امام کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر مقصد اگر گفتگو کی جائے کہ بھئی بغیر مقصد ہے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو بالکل بچکانی بات ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے کوئی بھی انسان اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا فیصلہ امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے بغیر مقصد، ظاہر ہے پھر اتنا روز عاشورہ اور ہنگام عاشور اور جنگ، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جوانوں کے لاشیں اٹھانا اور ان کو لے کر آنا، اتنی زحمتیں برداشت کرنا، یہ سارا سب کچھ امام مظلوم کربلا جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف امام کا ظاہر ہے ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اگر ہم ملاحظہ کریں اور کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی طرف نگاہ کریں تو مقصد امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے کہ میں جو یہ عمل انجام دے رہا ہوں، جو یہ اقدام کر رہا ہوں، اس میں جو میرا مقصد ہے وہ دیکھیں، جو ظاہر عاشورہ کا مقصد عاشورہ جو ہے اور مقصد ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تقریباً ملتا جلتا ہے، اور مقاصد میں ملتی جلتی باتیں ہیں اور مقصد ایک جیسے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا، اپنے نانا کا وطن چھوڑا، اور اپنا ہر دل عزیز شہر، ہر دل عزیز وطن چھوڑا کہ جسے جان سے زیادہ چاہتے تھے، اور چھوڑ کر ماں، اہل و عیال، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ
لے کر ساز و سامان لے کر نکلے ہیں، یہ کسی جنگ کی تیاری نہیں ہے، کیونکہ جب جنگ پہ جایا جاتا ہے تو اس کی تیاری کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کے آمادگی کا طریقہ، اس میں باقاعدہ لشکر اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ افراد اکٹھا کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ اسلحوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسلحے اکٹھا کیے جاتے ہیں تاکہ کہیں سے کہیں تک جنگ ہارنے کا امکان نہ رہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو امام مظلوم کربلا کا یہ اقدام بالکل بدلا ہوا ہے، اور وہاں پر کہیں سے کہیں تک یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ امام جنگ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ امام نے اپنا مقصد خود بیان فرمایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقصد کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کائنات کو توجہ دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کھیل تماشے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں ظلم و جور کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، یعنی میرا یہ خروج، میرا یہ مدینے سے نکلنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں کھیل تماشا ہے، کوئی ایسا ہی بات چل رہی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے مدینے میں رہنا اور میں نکل رہا ہوں، نہیں، کوئی سیر و تفریح نہیں ہے جو امام جا رہے ہیں، نہ امام فساد پھیلانے جا رہے ہیں۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ نہ میں فساد پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ظلم کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر امام سے پوچھا جائے مولا کیوں جا رہے ہیں، اتنا بڑا اقدام کیوں کر رہے ہیں؟ ساتھ میں بچوں کو لیے ہیں، ساتھ میں خواتین کو لیے ہیں، اور بھی لوگوں کو، افراد کو لیے ہیں، اور اس طرح سے آپ نکل رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو امام آگے پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں کیوں نکل رہا ہوں، یہی مقصد ہے، مقصد عاشورہ، کہ انما خرجت، کیوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جمع، میں جو آج نکل رہا ہوں یہ میرا مدینے سے کوچ، یہ نکلنا، میری مدینے سے روانگی، یہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر جو میں آج جا رہا ہوں، نہ سیر و تفریح میرا مقصد ہے، نہ ظلم و جور میرا مقصد ہے، نہ فساد پھیلانا میرا مقصد ہے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صرف اور صرف کیا ہے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے، یعنی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، بس۔ محترم ناظرین، آپ نے غور فرمایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا اقدام، اتنا بڑا جو کارنامہ آج کائنات میں ہے اور کائنات اسے سن رہی ہے، وہ کس لیے، اس کی جو ابتدا ہوئی وہ کس لیے ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، یعنی امام کا مقصد، یعنی عاشورہ کا مقصد ہے امت کی اصلاح کرنا، امت کو صحیح اسی لیے امام نے آگے بھی فرمایا کہ جو میری باتوں کو قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو پھر پروردگار عالم اس کو سمجھے۔ بہرحال یہ میرے اور پروردگار عالم کے بیچ کی بات ہے، تو پروردگار عالم کے ذمے انہوں نے اس چیز کو رکھ دیا کہ اگر کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں قبول کرتا، تو پروردگار عالم کے ذمے یہ رکھا ہے یہ کام کہ پروردگار اسے سمجھے گا۔ یعنی کتنا بڑا مقصد لے کر نکلے ہیں امام مظلوم کربلا۔ آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کی طرف اگر توجہ کریں تو بہت بڑی چیز حل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ صرف یعنی یہ یہاں پر جو کائنات میں رہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں امام کے بارے میں کہ کربلا کا واقعہ ہوا اور اس طرح سے اس میں کچھ افراد شہید ہوئے، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑا غم کائنات کو ملا، لیکن اس کا مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ پیغمبر کی امت کی اصلاح ہو سکے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ ہے مقصد عاشورہ، یہ ہے مقصد عاشورہ۔ اب آپ دیکھیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ظہور کا مقصد کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ پہنچ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من اطرتی،
آنے والا وہ بیٹا، وہ شخص کہ جس کا نام مہدی ہوگا، میری طرف سے ہوگا، من اہل بیتی، میری طرف سے ہوگا، میرے اہل بیت سے ہوگا۔ کب آئے گا؟ یخرج فی آخر الزمان، آخری زمانے میں آئے گا۔ اور اس کے بعد اس کے آنے کی وہ وقت بتایا کہ کب آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا۔ پھر پیغمبر اکرم نے ان کے آنے کا مقصد یعنی ظہور کا مقصد بتایا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مَلَأَهَا الْقَوْمُ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ میرا بیٹا جب آئے گا، یعنی میرے بیٹے کا جب ظہور ہوگا، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا کیوں ہوگا؟ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ، وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا مقصد ظہور کیا ہوگا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، وہ کائنات کو، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، عدل و انصاف سے بھرے گا۔ کیسے؟ کما ملاح القوم، جیسے لوگوں نے، دنیا والوں نے اسے ظلم و جور سے بھر دیا ہوگا۔ یعنی جب امام آئیں گے تو اس وقت جتنی ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسی طرح سے یہ بالکل عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ یعنی امام کے آنے کا مقصد، امام کے ظہور کا مقصد، امام کے آنے کا مقصد اور امام کے ظاہر ہونے کا اور ظہور کا مقصد دیکھا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ عدل و انصاف سے بھرنا کائنات کو، عدل و انصاف سے کائنات کو پر کرنا۔ اب یہ مقصد عاشورہ اور مقصد ظہور دونوں اگر دیکھا جائے تو ایک جیسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں کیوں؟ اصلاح امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اصلاح طلب کرنے کے لیے، یعنی اچھائی کے لیے، یعنی بہتری کے لیے، اور ان کے حق میں بہتر، یعنی تاکہ ان کے حق میں بہتر ہو، ان کے حق میں بہتری ہو، اس لیے نکل رہے ہیں امام۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ جو شریف کے ان کا جو ظہور ہو رہا ہے، امام کا حضرت ظہور بھی کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ عدل قائم ہو سکے۔ وہاں پر اصلاح فساد نہیں، بلکہ اصلاح، اچھائی، بہبودی، اور یہاں پر بھی عدل و انصاف کی باتیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، امام کا نکلنا بھی اور امام کا ظہور بھی۔ تو اور پھر کیا؟ اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت قائم کرنی، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ کیونکہ پروردگار عالم، آپ اگر دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو مسئلہ ہے، وہ پروردگار وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی ناپسند ہو مشرکین۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جسے بھیجا جا رہا ہے، جس کو اس بڑی ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، وہ جو ہو، وہ جب آئے تو دین کو تمام ادیان پر۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں مدینے سے، تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام شخصیت تو نہیں دیکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، اور اگر چاہتا ہے کوئی، مثلا اگر دین کا غلبہ چاہیے تو دین کے غلبے میں تین چیزیں ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، اور اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ دین غالب آ جائے، تو اس میں 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو دین ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غالب آ جائے، جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ غالب آ جائے، اور اس کا شہرہ ہونا چاہیے اور کائنات میں مشہور ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو شرط یہ ہے کہ وہ دین ایسا ہونا چاہیے جو کامل ترین دین۔ اگر ناقص دین ہوگا تو پھر یہ والا تصور نہیں ہو سکتا کہ سب پر غالب۔ ظاہر ہے اس میں اگر کہیں سے بھی نقص ہوگا تو کوئی بھی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نقص ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں برائی ہے۔ تو دین ایسا ہو کہ جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر محیط، جو کہ ہر گوشے کو سیراب کر دے اور کسی گوشے کو تشنا نہ چھوڑے، یعنی دین کامل ہونا چاہیے۔ اب جب
کامل ہونے کی بات ہوگی کہ دین کامل ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے دین کامل ہونا چاہیے تو کمال اور اکمال کی مہر بھی ہونا چاہیے، اکمال کی مہر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کائنات کہے کہ بھئی ہمارا دین کامل ہے تو آپ اس دین کے کمال اور اس دین کے اکمال کی مہر لے کے آئیے، اس کی سند لائیے۔ لیکن سند قرآن مجید اگر کسی دین کو دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ سند قرآن مجید نے پیش کی یہ کہہ کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین، تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی اگر کسی دین کے لیے اکمال کا لفظ اور کسی دین کے لیے اکمال کی سند ملی ہے تو وہ دین مبارک اسلام ہے، وہ کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اکمال کی سند دی ہے کہ دین کامل ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ اگر دین کامل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، تو پھر وہ سب پر محیط نہیں ہو سکتا، وہ سب پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر گوشے حیات پر اس کی نظر ہونی چاہیے، دین کی ہر گوشے کا مسئلہ ہونا چاہیے حل، اور ہر حیات کے ہر موڑ کا مسئلہ اس میں موجود ہونا چاہیے، اس کا حل موجود ہونا چاہیے۔ اگر موجود نہیں ہے تو پھر کبھی بھی دین غالب نہیں آ سکتا۔ تو ظاہر ہے ایک شرط یہ ہے دین کے غلبے کی، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کر دی کہ پروردگار عالم نے جس دین کو یہ بیان کیا ہے کہ وہ کامل ترین دین ہے، وہ دین مبارک اسلام۔ اب دوسری شرط کیا کہ جو شخص، جو ہادی، جو قائد اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری لے کر آیا ہے، اس دین کو آگے بڑھا رہا ہے، والذی ارسل رسولہ بالحق بالہدی ودین الحق، یہ جو کہا گیا اب جو بڑھا رہا ہے، دین کو پھیلا رہا ہے تاکہ وہ دین پھیلائے، دین آگے بڑھائے، تو سب سے اہم چیز آپ آیت میں دیکھیں، والذی ارسل رسولہ، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، وہ خداوند متعال کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ انسان کے اختیار اور اس کے انتخاب سے ہو تو اس طرح کی عدالت نہیں پیش کر سکتا کہ جس طرح کی عدالت خداوند متعال چاہتا ہے کائنات میں پیش کرنا، اس طرح کی باتوں کو نہیں پیش کر سکتا اور اس طرح مکمل چیزوں کو نہیں بیان کر سکتا جس طرح سے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کو بیان کیا جائے۔ یعنی جو بیان کرنے والا ہے، جو قائد ہے، جو رہبر ہے، اس کو بھی کامل ہونا چاہیے، اس کو بھی منصوص من اللہ ہونا چاہیے، اس کا بھی انتخاب پروردگار عالم کی جانب سے ہونا چاہیے، امت کی جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امت کی جانب سے ہوگا تو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ امت کے بہکنے کا ڈر، اس کے خلاف ہونے کا ڈر، اس کے گمراہ ہونے کا ڈر زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہے دین کا، جو دین کو پھیلانا چاہ رہا ہے، اس کو ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہو۔ آیت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا والذی ارسل رسولہ، وہ پروردگار ہے جس نے رسول بھیجا، یعنی اس میں خود آیت میں یہ بات واضح ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر تو اس کا مطلب کہ جب پروردگار عالم کی جانب سے ہوگا اور خداوند متعال اسے بھیجے گا تو پھر وہ معصوم ہوگا، ہر عیب سے۔ جب تک وہ خود عیب سے پاک نہیں ہوگا، کیسے کسی کی ہدایت کر سکتا ہے اور کیسے وہ دین کی ترویج کر سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر عیب پایا جائے گا تو کل کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اس میں خود عیب ہے رہبر میں، تو ہم اس بات سے کیوں بچیں کہ جو ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو رہبر، جو قائد ہو، اس کو، جو امام ہو اور جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری لے کر آیا ہے، وہ اس قدر معصوم ہونا چاہیے اور اس طرح سے معصوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھ سکے، کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر امام اور رہبر معصوم نہیں ہوگا، قائد معصوم نہیں ہوگا، تو پھر عدل قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر معصوم نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ خواہش کا پابند ہے، اپنے خواہشات پہ بھی چلتا ہے اور اپنے خواہشات کا بھی پابند ہو سکتا ہے۔ تو اب جب خواہشات کا پابند ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ عدالت مکمل ہو سکے، ضروری نہیں کہ عدالت صحیح طریقے سے ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت قائم کرنا جو کہ مقصد ہے، پہلا مقصد یملأ الارض قسطا وعدلا، وہاں بھی یہی
اور اصلاح امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اصلاح کا مسئلہ ہے. اصلاح تبھی ہوگی جب مصلح جو اصلاح کرنے والا ہے وہ خود پاک و پاکیزہ ہو، وہ خود معصوم ہو، تب جا کر اصلاح کامل ہو سکتی ہے. ورنہ صرف اور صرف دعوی اصلاح ہوگا، اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کا دعویٰ ہاں ضرور ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ چیز صحیح ہے اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصلاح حقیقی نہیں ہو سکتی. اصلاح حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ رہبر اور قائد کا پاک و پاکیزہ ہونا، گناہوں سے اس کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے. تو قائد بھی، دوسری شرط یہ ہو گئی کہ قائد بھی صحیح ہونا چاہیے. اب تیسری جو چیز ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ امت جو ہے امت بھی اس قابل ہو کہ وہ قائد کی باتوں کو ایکسپٹ کر سکے، اس کی باتوں کو قبول کر سکے، بڑھ کے استقبال کر سکے اس کی باتوں کا. ایسا نہ ہو کہ قائد تو چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، وہ اصلاح کرنے نکلا بھی ہے، لیکن امت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اصلاح کو قبول کر سکے. نہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ دین اس وقت تک مکمل نہیں غالب آ سکتا جب تک امت کی جانب سے بھی، انسانیت کی جانب سے بھی قبولیت والا مسئلہ حل نہ ہو. یعنی قبول بھی کرنا چاہیے، استقبال بھی اچھا ہونا چاہیے اس مصلح. عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں مدینے سے، اور جو امام نے اعلان کیا کہ میں نکل رہا ہوں مدینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فساد نہیں چاہتا، ظلم نہیں چاہتا. میں جو نکل رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے کی امت کی اصلاح طلب کرنے کے لیے اور اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے نکل رہا. تو آپ نے دیکھا امت کی اصلاح کون چاہ رہا ہے؟ رہبر تو چاہ رہا ہے امت کی اصلاح. اب یہ ضروری بات ہے کہ اب امت نے بھی بڑھ کے استقبال کیا کہ نہیں کیا؟ امت نے بھی بڑھ کے استقبال کیا یا نہیں کیا؟ اب دیکھیں امت نے کتنا استقبال کیا. کیا سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے؟ کیا سب نے بڑھ کے امام کا ساتھ دیا؟ نہیں، بلکہ کچھ لوگ تو مشورہ دینے آئے تھے، حتیٰ کہ کعبے تک پہنچے مشورہ دینے کے یبن فاطمہ آپ مت جائیے، یبن ابی طالب، یبن علی آپ مت جائیے، فرزند رسول آپ مت جائیے. مشورہ دے رہے ہیں امام کو. یعنی امت کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہو پا رہی کہ وہ امام کی باتوں کو اور مصلح کی اصلاح کو قبول کر سکے. امت کے اندر یہ صلاحیت، اور ہاں یہ بھی ہے کہ امت کی جو صلاحیت ہے اور امت کا جو دائرہ ہے کبھی چھوٹا ہو سکتا ہے، کبھی بڑا ہو سکتا ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام جب نکلے تو امام نے اعلان کیا میں کیوں نکلا ہوں؟ میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح طلب، ان کی یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح طلب کرنے. اگر یہ اس بات پہ غور کیا جائے تو یہ ایک دائرہ ایسا ہے جو بہرحال اس کا دائرہ تھوڑا تنگ ہے مقابل امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یملأ الارض قسطا وعدلا، عدلا وقسطا، کہ تمام زمین کو، تمام کائنات کو، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یعنی وہاں پر دائرہ، ہاں اس میں یہ خود جو اصلاح لینے والے ہیں اور جن کی ہدایت ہو رہی ہے ان کے حساب سے اگر اختلاف ہو تو یہ اختلاف ہادیوں میں نہیں کہلائے گا، یہ ہادی میں نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہادی کا مسئلہ تھا، نہیں، یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف امت کے درمیان میں ہوگا. کبھی امت کم ہے تو وہ اس طرح سے ہدایت کے لیے آگے بڑھے، جب پوری کائنات کی ہدایت کا مسئلہ تھا تو وہ اس طرح سے آگے بڑھے. تو گویا دونوں میں اگر دیکھا جائے مقصد ایک ہے، وہاں پر بھی اصلاح کی طلب ہے، وہاں بھی اصلاح چاہیے، وہاں بھی اچھائی چاہیے، یہاں بھی عدالت قائم کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ اصلاح ہو سکے، تاکہ عدالت میں یہی تو ہوتا ہے بھائی سب کچھ صحیح رہے، کچھ غلط نہ ہو. تو جب کائنات میں عدالت قائم ہو جائے گی، پوری کائنات عدالت میں ڈوب جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ غلط نہیں ہو سکتا، فساد ہوگا نہیں، سب کچھ سارا کا سارا معاملہ پوری امت اصلاح کے دامن میں آرام کرے. تو محترم ناظرین کرام، آپ نے غور
کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد جو عاشورہ کا جو مقصد تھا وہ، اور جو ظہور امام زمان اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو مقصد ہے وہ تقریباً ایک جیسا مقصد، وہاں بھی امت کو بچانا تھا، یہاں بھی کائنات کو بچانا ہے، بس دائرہ امت کا تنگ اور وسیع ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب امام کے یہاں کوئی مسئلہ ہے اور امام کی ہدایت میں نہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی ہدایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر یہ ظرف نہیں تھا کہ کل ہمارا دائرہ تنگ تھا اور آج پوری کائنات میں ظاہر ہے کل جس طرح سے جتنے لحاظ سے ظلم تھا اس لحاظ سے امام مظلوم کربلا نکلے، اور جب امام زمانہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے تو اس وقت جتنے ظلم کا معاملہ ہوگا وہ اس وقت کے لحاظ سے ہوگا، اور پھر ہدایت بھی اسی حساب سے ہوگی، اسی اعتبار سے ہوگی۔ عزیزان گرامی، تو یہ دو چیز۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ آج جو ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ بڑھ چڑھ کے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایام اعزاز اور ایام اربعین جو چل رہے ہیں، اور لوگ یہ مشی کے ایام ہیں، خداوند متعال تمام کائنات کے مومنین کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں انہیں پروردگار عالم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ انہیں بھی اربعین پر آنے کی اور مشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو زیارت پہ ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ امام حسین کا بہت بڑا ربط ہے امام زمان سے۔ آج جہاں جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی روضہ خوانی ہو رہی ہے، مجالس ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جہاں بھی پروگرام ہے ہر جگہ پر ہر مجلس میں ہر مجلس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ضرور یاد کیا جاتا ہے، اور یاد کرنا چاہیے بھی، اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت آمادگی ہے ظہور امام زمان اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو ان مجلسوں میں پیش کر کے اور امام کے ظہور کی دعا کر یہ بات عرض کرتے ہیں، مولا ہم حاضر خدمت ہیں اس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ اس دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے آ رہے ہیں، مولا ہم حاضر ہیں، اور کربلا والوں کا جو قصاص ہے، کربلا والوں کا جو خون بہا ہے، ناحق خون، اس کا بدلہ لینے آپ آ رہے ہیں، مولا ہم ساتھ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل عزادار امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں ہر مرحلے میں یاد رکھیں، خاص کر زیارت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ضرور یاد رکھیں۔ اس لیے مومنین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے جو 3 دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک دعا ضرور ظہور امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف کی کیا کریں، تاکہ پروردگار عالم ہماری دعا کو شاید اس لائق بنائے کہ بارگاہ قبولیت میں اسے مقام۔ عزیزان گرامی، تو امام حسین علیہ السلام کی ہر زیارت میں ہمیں امام جل تعالیٰ فرجہ شریف کو شامل، اس لیے کہ اصل عزادار امام زیارت ناہیہ ایسے ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، زیارت ناہیہ میں امام ایسے ہی جملے نہیں ادا کر رہے ہیں، اور ایسے جملے کے امام کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آنسو روئیں جو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، یہ آنسو پانی کے جیسے نہیں ہے، امام کے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ حقیقی عزادار ہیں، کیونکہ وہ اصل عزادار ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں ایک روایت ہے جو امام علیہ السلام نے فرزند شبیب سے فرمائی، ابن الشبیب ان كنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی علیہ السلام، اے فرزند شبیب اگر رونے کا دل چاہے کسی پر تو پھر امام مظلوم کربلا پہ رویا کر۔ کیوں؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش، کیونکہ وہ کیسے گوسفند بے آب کی طرح امام کی اور ان کے اہل بیت میں سے
18 बनी हाशिम कत्ल कर दिए गए। और और क्या है, फिर फरमाया इमाम, फिर वहां फरमाते हैं कि जमीन पर लक़द नज़ल इलल अर्ज़ मिनल मलाइका अर्बअत आलाफ लिनस्रिही, इमाम की नुसरत के लिए 4000 मलाइका आए, लेकिन क्या है, फवजदूहु क़त्ल, पहुंचे तो इमाम की शहादत हो। अब जब इमाम की शहादत हो, देखिए कैसा रब्त है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ से, कैसा रब्त। जब इमाम की शहादत हो चुकी तो परवरदिगार आलम ने उनको बुला लिया? नहीं, बल्कि इमाम फरमाते फहुम इंद क़ब्रिही, वो सब के सब वही मौला की कब्र के पास हैं। और कब तक रहेंगे? इला यक़ूमुल क़ाइम, यहाँ तक कि हमारा आखिरी हुज्जत हमारी जाहिर हो जाएगी और इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ का ज़ुहूर होगा। फयकूनून मिन अंसारे, और वो सारे मलाइका इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ के अंसार में होंगे, हो जाएंगे वो सारे उनके अंसार। आपने मुलाहिज़ा किया कि कैसे इमाम ने खुद बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसा रब्त है इमाम ज़मान। इसीलिए अब चूंकि इमाम ने कहा जब रोना हो तो इमाम पे रो, इमाम हुसैन पे रो, क्योंकि इन्हें मजलूम शहीद किया गया। और उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि जब इमाम ज़मान जब तक नहीं आएंगे। आपने, अगर हम इमाम की ज़ियारत हो जा रहे हैं, हम इमाम के घर से ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, या जो भी ज़ियारत इमाम पढ़ रहे हैं, वो आप इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की नियाबत में पढ़ सकते हैं, ताकि उससे ज़ाहिर है उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें एक ये है कि आप इमाम की खिदमत में हदिया पेश करेंगे तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में जब भी कोई हदिया लेकर आया है, उन्होंने खाली हाथ उसे नहीं लौटाया। तो हमारा और आपका जो अव्वल मकसद होना चाहिए, और हमारे और आपका जो हदफ एक ज़िंदगी होना चाहिए, कि वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को हम आमादगी समझें ज़ुहूर इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। क्यों? क्योंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत में क्या कह रहे हैं? काश कि हम मैदान करबला में होते तो हम भी आपकी जानिब से लड़ते और हम भी इस मिट्टी में मिल जाते, ये जुमला कह रहे हैं। और पूरी कायनात में ये जुमला दोहरा रही है। तो ये जुमला जो दोहरा रही है, ये ऐ काश हम भी होते, या लैतनी करके जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है? ये एक तमन्ना है जो दिल से उठ रही है। ये ज़ियारत इमाम हुसैन में जुमला है, लेकिन ये दर हकीकत हमें आमादा कर रही है ज़ुहूर इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ के लिए, कि ज़ुहूर इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ जब होगा तो वो ऐ काश हमारा मुमकिन है कि पूरा हो जाए। हम उनकी रकाब में जंग करें ताकि इमाम करबला के कातिलों से, उनके गासिबों से, और उन पे जुल्म करने वालों और उन पे जुल्म ढाने वालों से बदला लिया जा सके। हमें जब जब हम जियारत करें तो हमारे जहन में ये रहना चाहिए, इस बात को हमारे जहन में ही रहना चाहिए कि ये जियारत हमारी जियारत के साथ साथ हमारी आमादगी है। हम आमादा रहें और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जितनी मर्तबा भी हम कह रहे हैं परवरदिगार काश के हम होते, काश के हम होते, तो ये काश के हम होते जितनी मर्तबा हम कह रहे हैं, हम अपने आप को आमादा करें, अमली तौर पर आमादा करें कि हम इमाम के अंसार में शामिल हो सके, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों से और उनके जालिमों से, उनके गासिबों से बाकायदा तौर पर इमाम की रकाब में जंग करें। तो हमारी हर जियारत में इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजहु शरीफ शामिल रहना चाहिए, क्योंकि उनका ज़ुहूर उनके ज़ुहूर के लिए ये ज़ियारत आमादगी। और जितना ज्यादा हम इमाम की, ज़ाहिर है इमाम की ज़ुहूर की दुआ करेंगे, इमाम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं हुक्म खुदा का। हम दुआ करेंगे, शायद दुआ में से किसी की दुआ कबूल हो जाए। हम देखें, नमाज पढ़ते हैं, हम कोई भी अच्छा अमल करते हैं, इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरजहु शरीफ की सलामती की दुआ करते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। मजलिसों में देखिए आप, बाद में दुआ होती परवरदिगार में से कि परवरदिगार उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। और हकीकी अज़ादार हैं, वो असल अज़ादार हैं इस वजह से
اسلحہ زدہ اور ہیں۔ اب ایک چیز اور، اب جو قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا وہ قاتلوں سے بدلہ کیسے ہوگا؟ اب یہ آخری بات انشاءاللہ اور پھر آپ کی خدمت تمام ہے۔ قاتلوں سے بدلہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی کو جس کو اللہ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا جس نفس کو، اس کو قتل نہ کرنا، اور اگر کوئی مظلوم قتل ہو گیا تو اس کے ولی کے لیے ہم سلطان اور ایک ایسا اس کو قدرت دیں گے کہ وہ اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جو مظلوم قتل ہوا؟ فرماتے ہیں هو الحسین بن علی، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قتل مظلوما، مظلوم قتل ہوئے، ونحن اولیاء، اور ہم امام حسین علیہ السلام کے اولیاء ہیں، ولی ہے، جس کے لیے قرآن کہنا فقط جعلنا لولیہ۔ پھر ومن والقائم منا، اور قائم اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم میں سے ہیں، اذا قاما طلب بثار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ ظہور کریں گے تو ان کا ظہور جو ہوگا وہ جہاں عدل قائم کرنا ہوگا وہیں پر ان کے قاتلوں سے بدلہ لینا بھی ہوگا۔ فَيُقْتَلُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، اور وہ اتنا اس طرح سے قتل کریں گے لوگوں کو اور ان کے قاتلوں کو، ظالموں کے، کہ بعض لوگ کہنے لگیں گے کہ اسراف ہو رہا ہے قتل میں، اتنا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ باتیں ہیں جو آپ علماء سے انشاءاللہ سنیے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں اس چند معروضات تھے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے اور ایام عزا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنے تھے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس ایام عزا میں اور ان ایام خاص جو امام حسین علیہ السلام سے کہ پروردگار عالم و امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے عون و انصار میں شمار فرمائے، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔